as human beings remain silent while children lie buried under the rubble of their shattered homes. This is not just a conflict, this is systematic slaughter of innocent people of Palestine. It is not enough to condemn, Mr. President. We must act now. اسرائیل فلسطینیوں کی نسل کشی میں مصروف، دنیا خاموش تماشائی بنی ہوئی ہے۔ کیا ہم بچوں کو ملبے تلے مرتا اور ماؤں کو بلکتا دیکھ کر آنکھیں بند کر سکتے ہیں؟ اب صرف مذمت سے کام نہیں چلے گا، عمل بھی کرنا پڑے گا۔ وزیر اعظم پاکستان فلسطینی اور کشمیری عوام کے ترجمان اقوام متحدہ کی جنرل اسمبلی سے خطاب میں غزہ میں قتل عام اور مقبوضہ وادی میں بھارتی مظالم کی شدید الفاظ میں مذمت، اسرائیلی جارحیت رکوانا عالمی برادری کی اولین ذمہ داری قرار، شہباز شریف کا 1967 کی پوزیشن پر آزاد فلسطینی ریاست کے قیام پر زور، صہیونی فوج کی لبنان پر بمباری کی بھی مذمت۔ Ladies and gentlemen, Mr. President, let me state in no uncertain terms that Pakistan will respond most decisively to any Indian aggression. Its leadership has often threatened to cross the line of control and take over Azad Kashmir. The people of Jammu and Kashmir too have struggled for a century for their freedom and right to self-determination. مقبوضہ وادی میں ظلم کی انتہا کے بعد آزاد کشمیر میں مداخلت کی بھڑکیں ناقابل قبول، کسی بھی جارحیت پر بھارت کو فیصلہ کن جواب دیں گے۔ وزیر اعظم شہباز شریف کا دو ٹوک پیغام، کہا کشمیری عوام کئی دہائیوں سے آزادی کی جنگ میں مصروف، 5 اگست 2019 سے کالا قانون نافذ، غیر مقامی افراد کو وادی میں آباد کیا جا رہا ہے، 9 لاکھ قابض فوج نے ظلم کا بازار گرم کر رکھا ہے، کشمیری نوجوان برہان وانی کے نقش قدم پر ہیں، ظالمانہ اقدام ان کے حوصلے پست نہیں کر سکتے، مسئلہ کشمیر اقوام متحدہ کی قراردادوں کے مطابق حل کیا جائے۔ We have paid a very heavy price. 80,000 of our brave soldiers and civilians have been martyred. Our economy has suffered a loss of $150 billion. Today, we are again confronted by a new wave of externally financed and sponsored terrorism, especially by the TTP, Fitna al-Khawarij. پاکستان کو 2 دہائیوں سے دہشت گردی کا سامنا ہے، فتنہ الخوارج کا خاتمہ کر کے دم لیں گے، افغان حکومت اپنی سرزمین کا استعمال روکے، سرحد پار بے امنی پھیلانے والوں کے خلاف کارروائی بھی کرے۔ وزیر اعظم شہباز شریف کا مطالبہ، اقوام متحدہ کی جنرل اسمبلی سے خطاب میں کہا اسلاموفوبیا کے بڑھتے واقعات لمحہ فکریاں ہیں، عالمی امن کے لیے انتہا پسندانہ رویے ختم کرنا ہوں گے، ماحولیاتی تبدیلیوں سے پاکستان کو $30 ارب کا نقصان ہوا، معیشت کی بحالی کے لیے مشکل فیصلوں پر عمل جاری ہے، مثبت نتائج سامنے آنا شروع ہو گئے، ہمیں ایڈ کی نہیں ٹریڈ کی ضرورت ہے، ترقی یافتہ ممالک پاکستان میں سرمایہ کاری کریں، پاکستانی وفد کا نیتن یاہو کے خطاب سے پہلے واک آؤٹ۔ اسرائیل کا لبنان میں حزب اللہ کے ہیڈ کوارٹرز پر بڑا فضائی حملہ، حسن نصر اللہ کو نشانہ بنانے کے لیے البرج بلڈنگ پر 10 میزائل داغ دیے، 1 کارکن جاں بحق، 50 زخمی۔ عرب میڈیا کے مطابق حسن نصر اللہ محفوظ رہے، بیروت کے ایئرپورٹ روڈ پر 6 عمارتیں ملبے کا ڈھیر بن گئیں۔ نیتن یاہو نے جنرل اسمبلی سے خطاب سے پہلے حملے کی منظوری دی تھی، بمباری افسوسناک، اسرائیل کو جنگ بندی کوششوں کی کوئی پرواہ نہیں، لبنانی وزیراعظم نجیب میقاتی کا رد عمل، تل ابیب نے پیش کی اطلاع نہیں دی، امریکہ کا حملے میں کوئی کردار نہیں، پینٹاگن ترجمان کی وضاحت۔ مایوسی پھیلانے کی ناکام کوشش کرنے والوں کو اجتماعی شکست ہوئی، پاکستان اقوام عالم میں اپنا بہتر مقام برقرار رکھے گا، آئی ٹی منصوبوں کا مقصد ترقی کے لیے انتہائی سازگار ماحول فراہم کرنا ہے، آرمی چیف پرعزم جنرل سید عاصم منیر کا دورہ کراچی، آپریشنل تیاریوں اور تربیتی اقدامات پر بریفنگ، سپہ سالار نے انویسٹر انڈس آئی ٹی پارک کا افتتاح کر دیا، وزیر اعلیٰ سندھ مراد علی شاہ کی بھی تقریب میں شرکت، آرمی چیف سے تاجر برادری نے ملاقات کی، مثبت اقتصادی اشاریوں کے حصول کے لیے ایس آئی ایف سی کے کردار کی تعریف کی۔ اسلام آباد میں پیپلز پارٹی کے وفد کی مولانا فضل الرحمان سے ملاقات، ملک کی سیاسی صورتحال خصوصاً
مجوزہ آئینی ترامیم کے حوالے سے تبادلہ خیال، آئینی پیکج پر DUI سربراہ کی رائے لی، مشاورت جاری رکھنے پر بھی اتفاق ہو گیا، کوئی بھی مسودہ اتفاق رائے سے ہی سامنے آئے گا، نوید قمر کی گفتگو۔ حکومت بانی PTI کا ٹرائل چاہتی ہے، شیطانی ترمیم کے ذریعے حکمران طبقے کے لیے کھیل رچایا جا رہا ہے، ہم دیوار بنیں گے۔ شیخ وقاص اکرم اور شبلی فراز کی پریس کانفرنس، ترمیم کے حق میں ووٹ کے لیے لوگوں کو اٹھانے کا الزام، کہا آزاد عدلیہ ملکی مستقبل کی ضمانت ہے۔ مولانا فضل الرحمان نے یقین دلایا ہے وہ اپنا کندھا جمہوریت یا عدلیہ کے خلاف استعمال نہیں ہونے دیں گے۔ تحریک انصاف کا آج راولپنڈی میں احتجاج کا اعلان، پنجاب حکومت نے امن امان یقینی بنانے کے لیے ڈویژن بھر میں دفعہ 144 نافذ کر دی، پولیس ملازمین اور افسران کی چھٹیاں منسوخ، رینجرز تعیناتی کا بھی فیصلہ ہو گیا، کنٹینرز پہنچنا شروع۔ PTI کو مخصوص نشستوں کے معاملے میں ریلیف نہیں دیا جا سکتا، سپریم کورٹ کا فیصلہ مفروضوں پر مبنی ہے، 12 جولائی کے احکامات سے انحراف کیا گیا، الیکشن کمیشن نے وضاحت چیلنج کر دی، نظر ثانی درخواست دائر، عمل درآمد روکنے کی استدعا، آزاد ارکان کی سیاسی جماعت میں شمولیت کی میعاد 3 روز ہے، سپریم کورٹ نے 15 دن کا وقت دے کر آئین بدل دیا، عدالت تشریح کی آڑ میں آئین دوبارہ نہیں لکھ سکتی، ارکان کے بیان حلفی کو بھی مکمل نظر انداز کیا گیا، بیرسٹر گوہر کے سرٹیفکیٹس درست مان لیں تو بھی تحریک انصاف کے ارکان کی تعداد 39 نہیں بنتی، عدالتی فیصلے پر تاخیر کا ذمہ دار الیکشن کمیشن نہیں، 12 جولائی کے فیصلے کی وضاحت 25 جولائی کو دائر کی تھی، عدالت نے 14 ستمبر کو آرڈر جاری کیا، PTI کی دستاویز پر ECP کو نوٹس جاری ہوا، نہ جواب مانگا گیا، درخواست کا متن۔ نیا قرض پروگرام، IMF نے پہلی قسط جاری کر دی، اسٹیٹ بینک کو 1 ارب 2 کروڑ 69 لاکھ ڈالر موصول، پیکیج معاشی بحالی اور غربت میں کمی کے لیے معاون ہوگا، ٹیکس نیٹ بڑھانے اور نئی ملازمتیں پیدا کرنے میں مدد ملے گی، MD IMF کرسٹالینا جارجیوا کی ایکس پر پوسٹ، وزیراعظم شہباز شریف سے ملاقات مثبت قرار۔ چینی حکام اور بڑے کاروباری گروپ پاکستان میں سرمایہ کاری اور مواصلات سمیت دیگر شعبوں میں تعاون پر آمادہ، ڈسکوز کی نجکاری اور خصوصی اقتصادی زون کراچی میں گہری دلچسپی کا اظہار، وفاقی وزیر سرمایہ کاری بورڈ مواصلات اور نجکاری عبدالعلیم خان کا جیانگ ڈسٹرکٹ میں بزنس راؤنڈ ٹیبل کانفرنس سے خطاب، کہا پبلک پرائیویٹ پارٹنرشپ اور بزنس ٹو بزنس تعاون حکومت کی ترجیح ہے، عبدالعلیم خان کی چائنا روڈز اینڈ برجز کارپوریشن کے چیئرمین ڈوفائی سے بھی ملاقات۔ پولیس عوام کو تحفظ دے، مجرموں کے لیے خوف کی علامت بنے، وزیر اعلیٰ پنجاب کی ہدایت، مریم نواز کی ڈپٹی کمشنر مظفر گڑھ کے آفس میں ارکان اسمبلی سے ملاقات، روٹی، آٹا اور اشیاء خورنوش کی قیمتوں سے متعلق بریفنگ لی، کہا عوامی مسائل پر نظر ہے، حل بھی کریں گے، صوبے کے سکولز کی عمارتوں کو چیک کرنے کا حکم، خستہ حال بلڈنگز کو سیل کرنے کی ہدایت۔ گھروں کے اندر اور پارٹیز میں منشیات کا استعمال عام، جنگ نہیں کی تو لعنت ہمارے دروازوں پر بھی دستک دے سکتی ہے، شرجیل نام میمن نے خبردار کر دیا، بولے تعلیمی اداروں میں منشیات کے ٹیسٹ ہوں گے، مقصد کسی کو شرمندہ کرنا نہیں، ڈرگ مافیا کو معاف نہیں کریں گے، بلا تفریق ایکشن ہوگا۔ کسی بھی پارٹی کا ایجنڈا عوام کی بہتری نہیں، سندھ حکومت اپنے ہی صوبے کے لوگوں کا حق مار رہی ہے، ملک میں عدل و انصاف کی تحریک شروع کر دی، منزل پر پہنچ کر ہی دم لیں گے، امیر جماعت اسلامی حافظ نعیم الرحمان کا حیدرآباد میں خطاب۔ میرپور خاص میں ڈاکٹر شاہنواز قتل کیس، سندھڑی تھانے میں DIG جاوید جسکانی، 2 SSPs اور 5 سب انسپیکٹرز کے خلاف مقدمہ درج، دہشت گردی کی دفعات بھی شامل۔ T20 ویمن ورلڈ کپ کی تیاریاں، قومی ٹیم پہلا وارم اپ میچ آج اسکاٹ لینڈ کے خلاف کھیلے گی، آل راؤنڈر ندا ڈار اچھی پرفارمنس کے لیے پرعزم، فاسٹ بولر ڈیانا بیگ نے کہا تیاری اچھی ہے، نتائج بھی اچھے دیں گے۔